طریقے میں بھی ہم اتباع کریں گے. سمجھے بھائی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے ہی وہ کہتے ہیں ساری کی ساری امت ہی، جیسے ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری امت کو اللہ نے سارے عالم کے اقوام عالم انسانی کے لیے مبعوث فرمایا ہے. سارے عالم انسانی، اقوام عالم انسانی کے لیے اللہ نے اس امت کو بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ ایسی محنت کریں، جدوجہد کریں کہ جس سے کہ انہیں جنت کے اوپر لا کھڑا کریں. میرے دوستو اس لیے بھیجا. تو میرے بھائی اور دوستو، مقصد ہمارا صاف ہے. اور اب آپ حضرات سے سنا ہی ہوگا کہ عتبہ بن ولید جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کی وجہ سے گیا ان کا نمائندہ بن کے، تو اسے یہ وہ جا کے یہی کہا کہ بھی آپ ہمارے باپ دادوں کو جو برا کہتے ہیں اور ہمارے بتوں کو جو برا کہتے ہیں، اگر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ دولت مند بن جائیں، تو ہم جو ہے آپ کی اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ جس سے کہ آپ ہمارے میں سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے. اگر آپ شرافت کے لیے کرتے ہیں تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اور اگر آپ جو ہیں بادشاہ بننے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اس کا ہم آپ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں کریں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. اور اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا علاج جہاں تک کرائیں گے، یا تو ہم عاجز آ جائیں یا آپ کا علاج ہو جائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کو عیش و عشرت کی زندگی کی ضرورت ہے تو ہم اپنے بہو بیٹیوں کو آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، آپ ان میں سے 10 تک چھانٹ دیجیے اپنے عیش کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا یہ مفہوم ہے کہ میں تو اس کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، جنت کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، دوزخ سے ڈرانے آیا ہوں. تو اس پر اس نے عتبہ نے کہا کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو آپ لیتے نہیں. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مکہ معظمہ جو ہے یہ پہاڑی ہیں، یہ ریت ہے. سمجھے؟ آپ اللہ رب العزت سے کہہ کے یہ پہاڑیاں ہٹوا دیجئے، یہ پہاڑیاں ہٹوا دیجئے، اور ملک شام اور ملک عراق کی طرف سے یہاں نہریں بہنے لگ جائیں اور باغات تیار ہو جائیں، سبزہ تیار ہو جائے، تاکہ اس کا ہمارا یعنی جو ہے کمائی کی اعلیٰ سارا صورتیں ہو جائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھئی میں تو اس خیال کے لیے آیا نہیں ہوں، میں تو جنت کی خوشخبری سنانے آیا ہوں اور دوزخ سے ڈرانے آیا ہوں. میرے بھائیوں اور دوستو، تو آپ اس پر کا اچھا، تو آپ اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارے قریش میں جو سب سے زیادہ بزرگ آدمی گزرا ہے وہ قصی بن کلاب گزرا ہے، آپ اللہ پاک سے کہہ کے اسے زندہ کرا دیجئے. ہم اس سے پوچھیں کہ آپ حق ہیں یا نہ حق پہ ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو جس کا مفہوم ہے کہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو زندہ کریں یا نہ کریں. وہ کہہ لیں گے کہ اچھا تو پھر آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں آپ اللہ پاک سے کہیے کہ وہ عذاب بھیج دے، ہم وہ عذاب دے گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں اللہ کی مرضی ہے، بھیجیں عذاب بھیجیں نہ بھیجیں، میں کون ہوتا ہوں. تو میرے بھائیوں اور دوستو، مقصد سے ہے صاف صحیح معنی تھی کہ وہ جیسے، اور اس سے بھی اور واضح بات ہے، یعنی وہ یوں کہتے ہیں جب ایران میں تشریف لے گئے سعد بن وقاص سے تو رستم نے کہلا کہ بھیجا اپنے ایک آدمی بھیجو جس سے ہم بات کریں. تو انہوں نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے پوچھا تمہارے ملک میں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جو ہیں اس کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لوگوں کو لے کے آئے، اور ادیان کے دینوں کے ظلم سے نکال کے اسلام کے عدل میں لے کر آئے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کے اس کی وسعت میں لے کر آئے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے جیسو ہے نا جی، اور جیسے وہ میرا خیال ہمارے
مفتی صاحب بھی، مولوی محمد احمد صاحب بھی، یہ سارے حضرات ماشاءاللہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ بھی ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، میرا بھی راستہ یہی ہے، اور جو مجھ پہ ایمان لایا اس کا بھی راستہ یہی ہے۔ اب جو بھی ایمان لایا ہے نا، مرد ایمان لایا، عورت ایمان لائی، لڑکا ایمان لایا، لڑکی ایمان لائی، امیر ایمان لایا، غریب ایمان لایا، ذمہ دار ایمان لایا، جو بھی ایمان لایا سب، تو میرے دوستو اس کا بھی یہی راستہ ہے، تو بالکل بات صاف ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، عرض یہ تھی آپ حضرات کی خدمت میں کہ بھائی جیسے علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا اور پھر نگران بنایا، ہاں یعنی ہمیں یوں کہ شہداء علی الناس، مولانا مناظر حسین گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں نگران بنایا ہے، تو ہم تو سارے عالم کے انسانوں کو یہ دیکھیں گے کہ بھئی کتنے لوگ اس ایمان پہ آ گئے، کتنے اسلام میں داخل ہو گئے، کتنے نہیں ہوئے، اور جو اسلام میں آ گئے ہیں بھائی وہ پورے کے پورے دین پر آگے کی نہیں آگئے، پورے کے پورے دین پر آگے کی نہیں آگئے، ہم اس کو دیکھیں گے، سمجھے بھائی۔ اور اللہ نے ایسا کرم فرما دیا، فضل فرما دیا کہ یعنی کوئی ایسی شرط نہیں رکھی جس کو کہ اندھا اس شرط کو پوری نہ کر سکے، یا فقیر اس شرط کو پوری نہ کر سکے، کوئی شرط نہیں رکھی کہ اگر تمہارے پاس ملک ہوگا تو جب ہم دین چمکائیں گے، یا یہ تمہارے پاس اتنا مال ہوگا تو جب ہم دین چمکائیں گے، یہ کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے گی تو بھائی جب چمکائیں گے، یہ بھی شرط نہیں لگائی ہے نا جی، مولوی عبدالرحمان کی طرح خوب ہٹے کٹے موٹے تازے ہو جاؤ گے تو جب چمکائیں یہ بھی کوئی شرط نہیں لگائی، یہ تو بالکل فقیر ہو جاؤ گے جب ہم دین چمکائیں یہ بھی کوئی شرط نہیں لگائی، بالکل بھوکے پیاسے مرنے لگ جاؤ گے تو ہم جب دین چمکائیں گے یہ بھی کوئی شرط نہیں لگائی۔ بھائی جو جس حال میں ہے، بادشاہ اپنی بادشاہت میں، فقیر اپنی فقیری میں، امیر اپنی عمارت میں، غریب اپنی غربت میں، میرے دوستو یہ اگر کسی گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ بھی، اور جس کا گھر بھرا ہوا ہے وہ بھی، میرے دوستو یعنی کئی روز تک جس کے گھر میں کھانے کو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر حیثیت کے آدمی کو، ہر حال کے آدمی کو، ہر جگہ کے آدمی کو، ہر حیثیت کے آدمی کو، میرے دوست اللہ نے ساری کی ساری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ہم اور آپ جو ہے ہمارے میں سے آدھا شخص میرے بھائی اور دوستو جو ہے یعنی اللہ نے ہمارے میں سے شخص کو یعنی پورے کے پورے دین کو اس دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ بنا دیا، سبب بنا دیا۔ بس ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ میرے دوستو اللہ نے اتنا اونچا ہمیں کام مرمت فرمایا ہے، سمجھ گئے، ہم جو ہے میرے دوستو اس اونچے کام کو جس سے کہ پورا کا پورا دین زندہ ہوگا، یعنی عقائد بھی درست ہوں گے، عبادات بھی زندہ ہوں گی، اور میرے دوستو معاشرت کے متعلق جو احکامات وہ بھی زندہ ہوں گے، معاملات کے متعلق جو احکامات وہ بھی زندہ ہوں گے، قضا یہ سیاست کہتے ہیں اس کے متعلق جو حکم وہ بھی زندہ ہوں گے، ساری دنیا میں علم بھی زندہ ہوگا، ذکر بھی زندہ ہوگا، اخلاق بھی زندہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے میرے دوستوں جدوجہد کو اگر ہم نے زندہ کر دیا، ہمارے ماشاءاللہ مفتی صاحب تو فرماتے ہیں نا کہ وہ یعنی عبادت بتلاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ خلافت بتلاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بھئی ان دونوں جو زندہ ہوں گی وہ انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے زندہ ہوگی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانو اسے ذریعہ بنائے گا، بھائی ساری دنیا بھر کے انسانوں کے یقینوں کے صحیح ہونے کا ذریعہ بنائے گا، اور بھائی اسے انہیں عبادات پھیلانے کا ذریعہ بنائے گا، معاشرت کے متعلق جو احکامات ہیں ان کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنائے گا، معاملات کے متعلق جو احکامات انہیں زندہ کرائے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اتنا اونچا کام اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے آسان کر دیا معاملہ۔ میرے دوستو یعنی اب یعنی حدیث ہے نا، وہ یہ کہ جو
آدمی کا مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی ہر چیز جو ہے اس مقصد میں ہی اللہ تعالیٰ شمار فرمائے گا. سمجھے بھائی؟ یعنی وہ اس کا یعنی کھانا پینا سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اس کے سر کا درد جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اس کا بخار سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، جبکہ اس نے اس کو اپنا مقصد بنا دیا. اب ہم جانتے ہیں اس بات کو میرے بھائیوں اور دوستوں، مقصد آدمی کا وہ ہوا کرتا ہے یعنی جس کے اوپر سب سے زیادہ طاقت اور قوت خرچ کیا کرتا ہے. سمجھے؟ یعنی وہ اصل بنا کے وہ ابھی 3-4 روز ہوئے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بیچ کر وہ کسی تاجر سے ان کی بات ہوئی کہ اس کا بیٹا جو ہے جو سائڈ بزنس کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جو اصل جو ان کا کاروبار ہے اس کے علاوہ وہ کر رہا ہے اس کا بچہ. تو بھائی دوستو عرض یہ تھی کہ ہم اپنے ساری کی ساری قوت کو، فکر کو، مال کو، جان کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد پر خرچ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان والی ترتیب سے خرچ کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں. جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، اور جو امام کا رخ وہی مقتدیوں کا رخ ہوگا میرے دوست. اور جس ترتیب سے امام چل رہا ہے اسی ترتیب سے مقتدی چلیں گے تو یقین نماز ہو جائے گی. لیکن بھائی دوستو امام کی نیت چاہے فجر کے مقتدیوں کی نیت ظہر کی، کیونکہ پھر تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں اور دوستو، انبیاء علیہ السلام جو ہیں اقتدار کے لیے نہیں آئے، حکومت کے لیے نہیں آئے، ملک اور مال کے لیے نہیں آئے، اس دنیا کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ جتنے ملک والے ہیں وہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کے حکموں کے پابند بن کے چلنے والے بن جائیں، اور نبی کے بتائے طریقے سے پابند بن کے چلنے لگ جائیں. سمجھے بھائی؟ ملک والے، وزارت والے، حکومت والے، فقیر، مسکین، غریب جو بھی ہیں میرے دوستوں، سارے کے سارے اللہ رب العزت کے احکامات کے پابند بن کر چلیں. سمجھے بھائی؟ یعنی وہ ملک کے پابند نہ ہو، مال کے پابند نہ ہو، حکومت کے پابند نہ ہو، وزارت کے پابند نہ ہو، بلکہ اللہ نے ملک کے متعلق اللہ نے جو احکامات دیے ان احکامات کے پابند بن کے چلیں، تجارت کے احکامات کے پابند بن کے چلیں. اور یہ امت مسلمہ جو ہے یہ تو میرے دوستوں اس کے تو مقصد ہی بالکل صاف ہے کہ یہ جو ہے یہ ملک کی پابند نہیں بنے گی، مال کی پابند نہیں بنے گی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیکھو بھائی، ایک ہے ملک کے متعلق اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر چلنا، ان کا پابند بن کے چلنا. لیکن ہمارے مولوی محمد احمد صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کل صبح کہ اصل مسئلہ جو ہے یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ یعنی جس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یعنی اس محنت پر ہم آگے کہ نہیں آگے. سمجھے بھائی؟ اصل مسئلہ تو اس کا ہے کہ بھئی یعنی جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا اس کام پر ہم آگے کہ نہیں آگے. انشاءاللہ جب میرے دوستوں اس محنت پر آ جائیں گے، اس محنت پر آ جائیں گے، اصل اس کو بنائیں گے. وہ مولانا محمد یوسف صاحب ہم مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یعنی کتاب تو بعد میں بھیجی، کتاب پہ محنت کرنے والا اللہ نے پہلے بھیجا، دین بعد میں اللہ نے بعد میں دیا، اور دین پہ محنت کرنے والا اللہ نے پہلے بھیجا. اب جو کوئی یعنی تیار ہوگا اس کے لیے کہ بھئی میں نے تو دین کی محنت کو اپنا کام بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو تو اس کی سمجھ عطا فرمائے گا کہ کس قوم کو دین پہ کیسے لاؤ گے اور کتنا لاؤ گے، ہے نا جی؟ کتنا لاؤ گے آپ اندازہ خود ہی سوچو گے اس کو، ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سارا دین نازل ہو گیا، سارا دین، سمجھے. لیکن قبیلہ بنی ثقیف جب آیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ اس کو مسجد نبی میں رکھا گیا خیمے لگا کر، اور 2-3 روز اس کو کھانا بھی کھلایا، پانی پلایا، سب کچھ جیسے کھلایا. وہ بھی بڑے نخروں سے کھایا انہوں نے. میں نے کہا صاحب پہلے خود کھا کے دکھاؤ، کہیں سے تم نے زہر نہ ملا دیا، پھر ہم کھائیں گے. پانی بھی ایسی صورت میں پلا کہ پہلے خود پیو، اب دکھاؤ، اور پھر ہم پانی پیئیں گے. خیر بھائی ایسے ان کو اس سے رکھا، اس کے نام اکرام کے ساتھ. 2-3 روز کے بعد کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک تو ہم اپنے بت نہیں توڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے. سمجھا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھائی بت تو توڑنے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی 3 سال کی مہلت دے دو. انہوں نے کہا 1 سال کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں. میں نے کہا 2 سال کی، 1 سال کی، جیسے ہم اپنے علماء حضرات سنتے ہیں. انہوں نے بالکل ذرا سی بھی مہلت نہیں. انہوں نے کہا اچھا جی اگر جی اجازت مہلت دیتے تو آپ اپنا آدمی بھجوا کے توڑوا دیجیے، اور جس ترتیب سے ہم کہیں اس ترتیب سے توڑائیے. ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ حبل کو توڑیں گے آئے گی ان کے اوپر مصیبت، ہے نا. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں بھائی ہم اپنا آدمی بھی حیثیت توڑوا دیں گے، اور جس ترتیب سے تم کہو گے اسی ترتیب سے توڑوا دیں گے. باقی آگے یہ کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوعی نماز پڑھنی ہوگی. بس اس پہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ زکوٰۃ و جہاد. انہوں نے کہا تم انہیں اسلام پہ پکا ہونے دو، ذرا پکا ہونے دو. جب پکے اس پہ ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ کرنے لگیں گے. ایسے حضرت معاذ بن جبل جنوں کو بھیجا اس کے یمن، تو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ معاذ ہو سکتا ہے میری تمہاری یہ آخری ملاقات ہو، اور اس کے بعد تمہارا جو ہے گزر میری قبر پہ کو ہو. اور جب وہاں پر جاؤ تو سب سے پہلے شہادتین کی شہادت دلوانا، شہادتین کی شہادت دلوانا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں. اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو 5 وقت کی نماز کہنا، اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان کے امیر و صدقات وصول کر کے ان کے غریبوں پر خرچ کر دینا. بس. تو میرے بھائیوں اور دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو زندہ کرنا، سمجھے بھائی، یعنی زندہ کیسے تمام دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں بھائی انہیں سے یقین پہنانا، اور اس کے اللہ رب العزت کے احکامات اس وقت جو حکم ہے اس حکم کو اس حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل پہنانا، یہ آپ کا کام ہے. سمجھے بھائی، پورا کا پورا دین پورا، سمجھے بھائی یہی کام اللہ نے ہمیں بنایا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بھائی ساروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس سطح کا ہے، اور اس کے مطابق اسے دین پھیلانے کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. مگر یہ سمجھ جو ہے میرے دوستوں کس کو کہ یہ شخص جو پورے کے پورے دین پہ آ جائے گا، ارے اسے میں کیسے لاؤں گا؟ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو نازل فرمایا 23 برس میں نازل فرمایا، سمجھے جو احکامات نازل فرمائے آہستہ 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 احکامات نازل فرمائے، سمجھے بھائی. اور حتیٰ کہ اللہ نے دین مکمل فرما دیا. ہمارے مولانا محمد ریاض صاحب نے ہم نظام الدین میں گئے تو ہم نے وہاں سنا ہے نا جی کہ بھائی جتنی جتنی استعداد اور طلب پیدا ہوتی گئی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم نازل فرماتا چلا گیا، اور اختار شاہ ان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائی. بھائی دوستو یہ سمجھ جو ہے کہ بھائی امریکہ والوں کو ہم دین پہ کیسے نامیں گے، سمجھیے بھائی
یورپ والوں کو کیسے لائیں گے، یورپ میں فلاں ملک کو کیسے لائیں گے، فلاں قوم کو کیسے لائیں گے، ارے کیا پاکستان میں کیسے لائیں گے، افغانستان میں کیسے لائیں گے؟ یہ جو سمجھ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ انہی کو تو دے گا میرے دوستو، جو یوں فیصلہ کر لیں کہ اللہ ہم نے فیصلہ کر لیا، بس ہم تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، ارے مقصد میں بھی اتباع کریں گے اور طریقے میں بھی اتباع کریں گے۔ تو نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، یا اسی طریقے سے تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ تو نے پوری کی پوری امت کو بھی اسی کام کے لیے بھیج دیا اور ہم مسلمان کو اس کے لیے بھیج دیا۔ یعنی ہماری کم قسمتی یہ ہے میرے دوستو کہ ہم یہ اپنے آپ کو پٹھان تو سمجھتے ہیں، یہ بلوچ سمجھتے ہیں، رائی سمجھتے ہیں، رات کو سمجھتے ہیں، ڈوگر سمجھتے ہیں، گجر سمجھتے ہیں، ہے نا جی، اور میرے دوستوں مصری اور شامی سمجھتے ہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے، لیکن بھائی میرے دوستوں، اور کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ملک صدر کہتا ہے، کوئی وزیر اعظم کہتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کہتا ہے، کوئی میرے دوستوں کارخانے والا کہتا ہے، لیکن اللہ معاف فرماوے، یعنی ہمیں یہ احساس نہیں ہے نا جی کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام مرحمت فرمایا۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مرد بھی امتی ہے، عورت بھی امتی ہے، لڑکا بھی امتی ہے، لڑکی بھی امتی ہے، بیٹا بھی امتی ہے، بیٹی بھی امتی ہے، سمجھے میرے دوستوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام ہمارا کام ہے، وہ ہمارا فکر ہمارا فکر ہے، وہ ہمارا غم ہمارا غم ہے، سمجھے بھائی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا، سمجھے بھائی، یعنی اتنا اللہ نے فضل فرما دیا اور اس کی قدر نہ کرنا، یہ ساری اس ناقدری کی وجہ سے ہی بھائی آج پورے دین پر چلنے کی صلاحیت ہی اللہ نے ہم سے چھین دی، سمجھانے جی۔ جب آدمی میرے دوستوں جتنے اونچے سے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی، سمجھے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے میں ہر شخص کو، یعنی آپ عجیب حیرت کی بات ہے، ہمارے میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سارے کے سارے عالم کا یعنی ذمہ دار ہی نہیں سمجھ رہا، سمجھے بھائی۔ یعنی اللہ نے ہمارے فقیر کو بھی، سمجھے میرے دوستوں، ہمارے اندھے کو بھی، وہاں میرے دوستوں دیکھو حضرت عبداللہ ابن مختوم جو تھے ان کا عبداللہ بن عمر بھی کہتے تھے اور ابن مختوم بھی کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے گھر پہ پڑھنے کی اجازت ہے، گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے مجھے وہاں سے مسلم سجاج کر قبلتین ہے وہاں مدینہ منورہ میں، وہاں سے مسجد نبی تک لانے والا کوئی ہے نہیں کہ مجھے لے آئے اور لے جائے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، لیکن یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بھئی تکبیر کی آواز جاتی ہے، ورنہ تکبیر کی تو آواز جاتی ہے کہ پھر تو آپ تو یہیں آ کے نماز پڑھنی ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے معذور آدمی اجازت مانگے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جب اذان کی آواز جاتی ہے تو نماز یہیں پڑھنی ہوگی۔ وہی ابن مختوم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو میرے دوستوں انہیں مسجد نبی میں یعنی مقرر فرما کے گئے اپنے پیچھے، کو تین روز کے بعد انہیں بدل دیا ہے نا جی، لیکن میرے دوستوں ان کو ذمہ دار بنا کے گئے، اور دو اور موقعوں میں بھی مدینہ منورہ کے ان کو امیر بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی میں، سمجھے۔ اور پھر شہادت کہاں ملی؟ شہید ہوئے، ہاں، یعنی اس کے قادسیہ کی جو مشہور جنگ ہے اس میں یعنی اس کا سپہ سالاری کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جب وہ شہید ہوئے،
یعنی کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ارے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے میں سے ہر آدمی جو ہے اس احساس کمتری سے نکلے، اس گھٹیا سوچ سے نکلے. ہمارا مولانا جمشید جو ہے اگر اس کے میں یعنی اگر مجھ سے مدرسے کی فکر کریں، یعنی مدرسے کی فکر کرنا بہت اونچی بات ہے. کسی کو ایک حرف پڑھا دینا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو اتنا فرماویں کہ بھائی اس کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یعنی قرآن شریف جو ہے حکمت اور معرفت کے ساتھ یاد کرنے پہ جو ثواب تھا، آج کل الفاظ کے یاد کرنے پہ اللہ اتنا ہی ثواب دے دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو دین کے الفاظ کے بولنے میں بھی ثواب رکھ دیا. سب چل جائے گا کہ اس پہ حضرات علماء حضرات ماشاء اللہ اتنی محنت فرماتے ہیں اور تحقیق میں لگے رہتے رات دن. سمجھے یہ حق ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں وہ دین کا ایک حصہ ہی تو ہوا نا، یہ دین کا ایک حصہ ہی تو ہے، کل دین تو نہیں ہے. سمجھے بھائی، اگر ہم یہ پڑھیں گے میرے بھائی اور دوستوں کہ ایک مسلمان جو ہے نماز اسے پڑھنی چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا توبہ توبہ ہے نا. یعنی مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے رات میاں جی کہہ رہے تھے کہ موسم جو ہے نا، موسم ہے نا جی، موسم جب آتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ جو ہے کسی کی رعایت نہیں کیا کرتا. وہ جو ہے یعنی موسم جو ہے وہ تو آتا ہے، وہ کسی کا لحاظ تھوڑی کرتا ہے، اور پھر وہ ادب نہیں کرتا ہے موسم کے. سمجھے بھائی، موسم جب آئے گا میرے دوستوں وہ کسی سے اثر نہیں لیتا. موسم کسی سے اثر نہیں لیتا جب موسم آتا ہے، اور جب آتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ادب نہیں کرتا کسی کا. وہ آ رہا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بادشاہ چاہے فقیر ہو، سب گئی یعنی آیا سب اس کی رعایت کرے تو کرے، وہ تو کسی کی رعایت نہیں کرتا. یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو بیمار ہیں، اور ان کو سردی لگتی ہے اس لیے سردی نہ آئے ہے نا جی، اور گرمی سخت لگتی ہے ان کو اس لیے گرمی آنی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں ایسے ہی جب میرے دوستوں نماز اگر کوئی چھوڑ دے گا، اب اس کا جو اثر آئے گا وہ تہجد گزاروں کے گھروں میں بھی گھسے گا جا کے، اور بادشاہوں گھروں میں بھی جائے گا، اور مولانا جمشید جیسے ان کے گھروں میں بھی جائے گا. سب وہ بے نمازوں کا نماز نہ پڑھنے کا اثر سب کے گھروں میں پہنچے گا. ہاں اللہ نے ایک معاملہ کر دیا، وہ یہ کہ جو ان کو نمازی بنانے کی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ان بے نمازوں کو اللہ تعالیٰ ان بے نمازیوں کے اثر سے انہیں محفوظ فرما دے گا. سمجھے بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرما دے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العزت کا جو حکم مٹے گا، جو حکم پورا نہیں کیا جائے گا، اس کا اثر پہلے تو پوری دنیا میں پڑے گا اور تمام دنیا بھر کے انسانوں میں اس کا اثر پڑے گا. سمجھا لیجیے، اور آپ اسے روک نہیں سکیں گے جب تک ان احکامات کو آپ زندہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک ایک حکم میرے دوستوں اب پورا نہ کیا تو لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اور آپ بچا نہیں سکیں گے. ایسا رندہ پھرے گا سب پر، سمجھے کہ کچھ نہ پوچھو. سمجھے اس لیے ہمیں چکنا ہو کے چلنا پڑے گا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مشرق پنجاب میں 30-40 ہزار مدرسے تھے، تو ہم کہاں ہیں؟ وہ سمجھا لیجیے، وہ تو میرے دوستوں اختارہ شانوں کا جو حکم پورا نہیں کریں گے آپ، ہے نا، اس حکم پہ جو وعید آئی وہ اس کا اثر ہوگا. تبلیغ والے کا YouTube چینل